جہنم میں کافر جب مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے۔ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کافر اور مسلمان جہنمیوں کی بحث پل صراط پر ہوگی۔ لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے، انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں کو مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دے گا۔ پھر کافر اور مشرک جب مسلمان گنہگاروں کو دیکھیں گے تو وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے تو وہ مسلمان کو طعنہ دیں گے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ تمہارا خدا تمہارے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے جب جہنمی کافر مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا، اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا۔ جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر دروگا کھڑا ہوگا، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کرے گا۔ جب گنہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے، یہ کون ہیں؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ وہ یہ فرشتہ ہے جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کو پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گنہگار لوگوں کو نبی کی یاد آ جائے گی اور وہ کہیں گے، واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو رو کر کہیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ جنت کے اندر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچا دوں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ رب العزت فرمائے گا، اے جبرائیل، آپ نے میرے محبوب کے گنہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے، اے جبرائیل، آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گنہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گنہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت و کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، آپ جن کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیے، میں ان کو جہنم سے نکال دوں گا۔ شفاعت کبریٰ کی خوشخبری سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کریں گے، اے جنتیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جن کا جو بھی واقف اور جانکار ہوگا، ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بھی اس کو بھی جہنم سے نکال لے گا۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لب بھر کر جہنم سے نکال لوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم کے 3 لب بھر کر نکالے گا، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے۔ اس لب میں اس امت کے 12 خرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دے گا، جن کے جسم جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کے ماتھے پر خودکار الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی بھی گنہگار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔